السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ شاہد اسلم اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 2-3 اہم موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ آج ایک جو کنٹروورشل الیکشن ہوا تھا 8 فروری کو، اس کے نتیجے میں شہباز شریف صاحب نے آج 24ویں وزیر اعظم کے طور پہ حلف جو ہے وہ اٹھا لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دوبارہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کلہڑا چلایا ہے اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ان سے چھینی گئی ہیں۔ اب اس کا آگے کیا جا کے نکلے گا، اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے، اور پھر ایک آپ سے بات یہ بھی شیئر کرنی ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے ان کا آمریت یا جمہوریت کے حوالے سے اوورال کیا رجحان رہا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو جو ہے ایک ڈسکلیمر چھوٹا سا دینا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ اس سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کانٹینٹ آپ کو ٹھیک لگتا ہے آپ اس کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں اور اپنی قیمتی آراء کمنٹ کے ذریعے مجھ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو جناب شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ آج ایوان صدر میں شہباز شریف صاحب نے 24ویں وزیر اعظم کے طور پہ حلف لیا، اور آپ سب جانتے ہیں 8 فروری اور 9 فروری کو جو کچھ پاکستان میں ہوا، جس طریقے سے اس الیکشن میں دھاندلی کی گئی، لوگوں کو جیتی ہوئی سیٹوں پہ ان کو ہرایا گیا۔ فارم 45 کچھ بتا رہے ہیں، فارم 47 جو ہیں وہ کچھ بتا رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں اس پی ڈی ایم ٹولے کو جو ہے دوبارہ ملک تو مسلط کیا گیا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی، اور جو نظر بھی آ رہا تھا گزشتہ کئی ماہ سے، خاص کر کے جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد سے ایک نظر آ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی بھی حد تک جائے گی اور پی ٹی آئی کو روکے گی، وہ اقتدار میں نہ آ سکے۔ لوگوں سے پارٹی چھڑوائی گئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، پریس کانفرنسیں کروائی گئیں، پی ٹی آئی کو توڑا گیا، عمران خان پہ پرچے، جیل میں بند کیا گیا، الیکشن سے چند دن پہلے سزائیں دی گئیں، اور پھر الیکشن سے چند دن پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی جو بلے کا نشان ہے وہ چھینا گیا پی ٹی آئی سے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ لوگوں نے دیکھا کیمرے کی آنکھوں کے سامنے کہ خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے جو نامینیشن پیپر وغیرہ تک جو ہے وہ امیدواروں سے چھینے، اور جو ان کے پروپوزر تھے یا جو ان کے تجویز کنندگان ہیں ان کو جو ہے اٹھا کے وہاں سے لے جاتے رہے مختلف سپاٹ سے۔ یہ بھی پہلی دفعہ کیمرے کی آنکھوں نے جو ہے وہ منظر دیکھے۔ تو یعنی کھلا ڈھلا بالکل اسٹیبلشمنٹ نے ننگا ہو کے جو ہے وہ سامنے اپنا کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں یہ پی ڈی ایم ٹولہ جو ہے وہ برصدر اقتدار آیا۔ حالانکہ یہ 8 فروری کو ان کے ساتھ وہ ہوئی جو انہوں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ ایون اسٹیبلشمنٹ بھی شاید حیران تھی کہ اتنا جو ہے ٹرن آؤٹ ہوگا اور اتنا میسیولی جو ہے وہ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے گورنمنٹ کی فارمیشن جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے، چند ایک دن میں فیڈرل کیبنٹ بھی آ جائے گی اور اس ملک کے نظام کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام جو ہے زور زبردستی سے زیادہ دیر چلے گا، لیکن یہ ایکویژن ایسی بنی ہوئی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم ٹولہ اس وقت اس سچویشن میں پھنسا ہوا ہے کہ ان کو ایک دوسرے کو سپورٹ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کو پتا تھا کہ اگر پی ٹی آئی 2/3 سے آتی ہے تو ہم فارغ ہیں، ہماری سیاست فارغ ہے، یہ دوبارہ پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گا، اکاؤنٹیبلٹی کرے گا عمران خان آ کے۔ اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا تھا کہ جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے تو خان صاحب آ کے ہماری بھی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اسی میں سب کا جو ہے وہ بچت تھی، سب کا اسی میں بھلا تھا کہ کسی طریقے سے بھی ہر حربہ استعمال کیا جائے اور پی ٹی آئی کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے۔ وہی ہوا، پری پول ریگنگ بھی کی گئی، پول والے دن کے بعد جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی تب بھی نتائج روکے گئے، نتائج چینج کیے گئے، اور اس کے بعد جو الیکشن کے بعد سے جو ایک ان کے ذہن میں شاید ایک سوچ تھی کہ اگر ہم نے انتخابی نشان لے لی ہے تو بہت سے لوگوں کو ہم توڑ پائیں گے، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، ان پہ کوئی بائنڈنگ نہیں ہے کسی ایک پارٹی کے ساتھ رہنے کی، تو ہم ان میں سے بھی کئی لوگ توڑ پائیں گے۔ لیکن سوائے ایک وسیم قادر کے جو کہ نون لیگ سے ہی پی ٹی آئی میں آئے تھے، ان کے علاوہ ایک بندہ بھی ایم این اے جو ہے پی ٹی آئی کا وہ نہیں توڑ سکے، جو ریاست کے کرتا دھرتا ہے۔ تو یہ ایک اور فیکٹر بھی تھا ان کے لیے کہ یار یہ اتنا کچھ ان کے ساتھ کیا، یہ پھر بھی باز نہیں آئے۔ تو آج اسی پہ چلتے چلتے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک فیصلہ آیا، انتہائی متنازع فیصلہ، جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مخصوص نشستیں اور اقلیتوں کی اور خواتین کی ان نشستوں سے جو ہے وہ محروم کیا گیا ہے۔ تقریباً 20 سے 25 مخصوص نشستیں تھیں قومی اسمبلی میں جو کہ پی ٹی آئی کو اس کا شیئر ملنا تھا، جو کہ اب نہیں دیا گیا۔ اس کو انہوں نے ان کی پٹیشن کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل جس
میں پی ٹی آئی جا کے مرج ہوئی. انہوں نے کہا انہوں نے الیکشن کمیشن کے مطابق انہوں نے کوئی وہاں پہ درخواست جمع نہیں کروائی تھی اپنی مخصوص نشستوں کے حوالے سے. اور پھر سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں حامد رضا صاحب, وہ خود بھی انہوں نے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی کنٹیسٹ کیا. تو ان کو جو ہے یہ ڈیزرو نہیں کرتے مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اور یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ باقی پارٹیوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دی جائیں گی. یہ ایکسپیکٹڈ تھا, ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا, ہر کسی کو یہ امید تھی کہ اس سے ہٹ کے جو ہے وہ فیصلہ نہیں آئے گا, یہی فیصلہ آئے گا. جنہوں نے جنرل الیکشن میں اتنا بڑا جھرلو پھیر لی ہے وہ محسوس نشستیں کیسے دیتے پی ٹی آئی کو؟ یہ ہو نہیں سکتا تھا, یہ ایکسپیکٹڈ تھا اور وہی ہوا. اب معاملہ جو ہے وہ دوبارہ جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان, اور میں ابھی سے آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ اشور رہوں کہ وہاں سے بھی ان ایکسپیکٹڈ فیصلہ جو ہے میرا نہیں خیال آئے گا. جنہوں نے ایک انٹرا پارٹی کے الیکشن کو بنیاد بنا کے کروڑوں لوگوں کا جو رائٹ ٹو ووٹ تھا ایک انتخابی نشان کو لے کے, وہ انہوں نے چھین لیا, تو وہ محسوس نشستوں پہ جو ہے وہ اس سے ہٹ کے کو فیصلہ کریں گے. اب جن لوگوں کو جو بڑی مروڑ اٹھتی تھی وہ کہتے تھے جناب قاضی صاحب کیسے اس سارے پروسیس میں ملوث ہوتے ہیں, قاضی صاحب کا کیا لینا دینا الیکشن سے. اب شاید ان کو کچھ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ قاضی صاحب کیوں اس سارے پروسیس میں ملوث نہیں تھے. قاضی صاحب کے اس فیصلے کی بنیاد ہے بنیادی طور پہ جو الیکشن کے دن بھی ہوا, جو الیکشن کے بعد سے ہو رہا ہے, اور آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ ہے, اس کی بنیادی طور پہ وہی فیصلہ ہے قاضی صاحب کا, جس میں پی ٹی آئی کو ایز انڈیپینڈنٹ پارٹی کے طور پہ, یعنی ان کے امیدواروں کو ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکشن میں جانا پڑا. یہ سارا کچھ تماشا اس فیصلے کی وجہ سے ہے جو قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیٹھ کے دیا, جو کہ انتہائی متنازع ترین فیصلہ تھا, جو تاریخ کے جو ہے وہ کوڑے دان میں جائے گا. اور اسی کرٹیسزم کی وجہ سے جو ہے اسد طور کو آپ نے بند کیا ہوا ہے. اسد طور آپ کے اس گھنونے کردار پہ جو ہے وہ بات کرتا تھا, ایکسپوز کرتا تھا آپ کو, اور ساتھ ساتھ وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو کردار ہے اس پہ تنقید کرتا تھا. تو وہ آج 8-10 دنوں سے آپ نے بند کیا ہوا ہے اس کو لاک اپ میں. اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ اس سے بالکل ملتی جلتی ہے, وہ ہے پاکستانی عوام کا جو رجحان ہے. کیا پاکستانی عوام آمریت کو سپورٹ کرتے ہیں یا جمہوریت کو؟ تو میری جو اسیسمنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں وہ غلط ہو, یا آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ مجھ سے مختلف ہو, لیکن میری اسیسمنٹ کے مطابق جو میں گزشتہ چند الیکشن سے جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ پاکستانی قوم نے, ہم بحثیت مجموعی قوم کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک سٹانس ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا جو کردار ہے اس کے انہوں نے ہمیشہ منفی جو ہے وہ ووٹ دیا. یعنی اسٹیبلشمنٹ کے جو بھی مخالف کھڑا ہے, انہوں نے ہمیشہ پاکستانی قوم نے یہ اوور دی ایئرز مختلف الیکشن میں یہ بات ہی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے اس پارٹی کو یا اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہے, چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, چاہے محترمہ بینظیر بھٹو تھیں, چاہے وقتی طور پہ کبھی کبھی میاں صاحب بھی ڈیموکریٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں تب تک جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا, جب تک دوبارہ ان سے رجوع نہیں ہو جاتا. تو لیکن جب انہوں نے بھی للکارا ہے اسٹیبلشمنٹ کو تو لوگوں نے ان کی بات سنی ہے, اس پہ لبیک ہے, ان کو ووٹ دی ہے. یہی بات اس الیکشن میں بھی ہوئی, 2024 کے الیکشن میں بھی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا, اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ ہیڈ آن لیا, ان کی پالیسیز پہ کو کرٹیسائز کیا, یہ جو حکومتیں بنانا گرانا اس پروسیس کو, اس ان کی طاقت کو انہوں نے چیلنج کیا, کرٹیسائز کیا, تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. یعنی یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں پاکستان کی, یہ اپنے مفادات وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں, اپنے مفادات کا یہ تحفظ کرتی ہیں. تو اسی نقطہ نظر کو لے کے یہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا بیٹھتے ہیں اور کبھی اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں. لیکن پاکستان کی عوام جو ہے وہ مجموعی طور پہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیاسی کردار ہے اس کو ہمیشہ نگیٹ کیا ہے, اس کو ہمیشہ سپورٹ نہیں کیا, اور اس پارٹی یا ان امیدواروں کو ووٹ دیا انہوں نے مختلف الیکشن میں. یہ بات واضح ہے کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے جو کردار ہے سیاسی اس کو کرٹیسائز کیا ہے, ان کے سیاسی کردار کو چیلنج کیا ہے, ان پارٹیوں کو یا ان امیدواروں کو پاکستان کے عوام نے جو ہے وہ ہمیشہ سراہا ہے اور ان کو ووٹ کیا ہے. تو یہ اب بھول جائیں کہ جناب آپ کی اگر کسی پارٹی اے بی یا کسی پولیٹیشین اے بی سے آپ کی اگر صلح بھی ہو جاتی ہے تو جناب اسٹیبلشمنٹ کی بلے بلے ہو جائے گی. ایسا میرا نہیں خیال ہونے جا رہا ہے, کیونکہ
یہ اوور دی ایئرز میں نے جیسے کہا ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے عمران خان تک، یعنی 70 سے لے کے 2024 تک یہ بات بالکل عیاں ہے کہ لوگ ہمیشہ ان پارٹیوں کو، ان امیدواروں کو سپورٹ کرتے آئے ہیں یا ان کو ووٹ کرتے آئے ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کو جو ہے وہ چیلنج کیا، اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. جو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے گا، میرا نہیں خیال کہ وہ آئندہ بھی اس کی کچھ سیاسی طور پہ ان کو بڑا ووٹ ملے گا یا سیاسی طور پہ وہ مضبوط ہو سکتے ہیں. پاکستان کی بقا اسی میں ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے سیاسی کردار سے پیچھے ہٹے. ان کا جو رول ہے بنیادی طور پہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں دیا ہوا ہے، وہ سیکیورٹی دیکھیں، وہ بارڈر کے معاملات دیکھیں، وہ ان سیاسی کاموں سے لوگوں کی سے پارٹیاں چھڑوانا، پارٹیاں بنانا، حکومتیں گرانا، حکومتیں بنوانا، فیصلے کروانا، یہ پارلیمنٹ کو کنٹرول کرنا، عدالتوں کو کنٹرول کرنا، صحافت کو کنٹرول کرنا، سیاسی پارٹیوں کو کنٹرول کرنا، حکومتوں کو کنٹرول کرنا. جب تک وہ ان کاموں میں ملوث رہیں گے تو تنقید بھی ان پہ ہوگی، کرٹیسائز بھی ان کو کیا جائے گا، کنڈیم بھی کیا جائے گا، اور لوگ کبھی بھی ان کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے. اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.